اللہ کی جانب ہے جانا مجھے، ہے پیغام حق کو بچانا مجھے، ہے فاروق کر کو بلا میں سجانا، نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا، لالا سے وعدہ تھا میں نے کیا، وعدے کو اپنے وفا کر دیا، حوالے ہے زینب کے سارا نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا، آئیں گے لینے مجھے میرے بابا، دیں گے سکینہ تجھے بھی دلاسا، درد اپنے جگر کے علی کو بتانا، نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا، اماں کی گودی میں سو جاؤں گا، درد اپنے جگر کے سناؤں گا، پھر سے ایک بار زانوں میں مجھ کو ہے سونا، نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا، سو جانا پھوپھیوں کے سنگ بیٹی، نہ ضد کرنا نہ رونا کبھی، ایسے رو رو کے بابا کو پھر نہ بلانا، نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا،
محمد وآل محمد. کیا بات ہے؟ جن کا واسطہ کیا بات جتنے بھی پکڑے جاتے ہیں بے شک بے شک بہت اچھی بات. جتنے بھی پکڑے جاتے ہیں صدیقہ والوں کا ان سب سے رابطہ ہوگا اور وہ سر جھکائے ہوئے اس طرح کھڑے ہوں گے. کون کھڑا ہوگا آپ کو اس کی خبر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ سر جھکائے ہوئے اس طرح کھڑے ہوں گے. وہ سر جھکائے ہوئے اس طرح کھڑے ہوں گے. بطول پاک سے جب ان کا سامنا ہوگا جب ان کا سامنا ہوگا اور جو دیکھا نور کو ایک ساتھ آتے میدان جو دیکھا نور کو ایک ساتھ آتے میدان میں نصارہ بولے نہ ہم سے معاہدہ ہوگا. نصارہ بولے نہ ہم سے معاہدہ ہوگا. اور غدیر بھول گئے اور صحیفہ یاد رہے. غدیر بھول گئے اور صحیفہ یاد رہے. رام زادوں کا بس ایسا حافظہ ہوگا. بس ایسا حافظہ ہوگا. اس سوال کو یہ اور اپنے بیان سے قومی ضرور کو مدد کریں. ان کے استقبال میں آواز کرنارے
سے رسول اسلام نے کہا اور ہمارے اور آپ سے بھی خطاب کیا 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 کبھی بھی تم مومنوں کے عیب کو ظاہر نہ کرو. رسول اسلام نے کہ تم مومنوں کے عیب کو ظاہر نہ کرو. اب اس پہ ذرا غور کرے توجہ کرے کہ رسول اسلام کی نگاہ میں اس کائنات میں نہ جانے کتنے اوقات ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو بلکہ قید لگائی ہے, شرط لگایا ہے. کہا کہ مومنوں کی عیب جوئی نہ کرو. اگر کسی مومن کے اندر کوئی عیب دیکھو تو اسے ظاہر نہ کرو, دوسروں کے درمیان بیان نہ کرو. اگر کوئی عیب آپ نے دیکھ لیا ہے کسی مومن کے اندر تو کسی دوسرے شخص سے بیان نہ کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے کسی دوسرے شخص سے بیان کر دیا تو یاد رکھو اللہ تمہارے عیب کو بیان کر دے گا. اگر تم مومنین کے عیب کو ظاہر کرو گے تو اللہ تمہارے عیب کو ظاہر کر دے گا, اور اللہ جس کے عیب کو ظاہر کر دے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد لہذا مسلسل میں اس آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا ہوں. آج ماہ محرم اپنے 5ویں مراحل میں داخل ہو کے اتمام کو پہنچ رہا ہے. آج 5 ماہ محرم گزر گئی. رفتہ رفتہ یہ وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا اور ہم رستے کا عمل پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے, ہم سے کوئی کمی رہ جائے. لہذا جتنا بھی ہو سکے عقیدت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, عمل کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, نصیحت کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہر مرحلے میں ہم حسین کے ساتھ ہیں. اگر صداقت کی ضرورت پڑے تو ہم صادق بن کے حسین کی اگر اخلاص کی ضرورت پڑے تو ہم خالص بن کے حسین کی اخلاص یعنی آپ بہتر جانتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر برتری آ جائے, آپ کے اندر تکبر آ جائے کہ ہم نے تو 1.25 کا تبرک بانٹ دیا. معیار تبرک نہیں ہے, معیار مجلس حسین ہے. مجلس حسین بیوی یہ پوچھیں گے کہ کون بیٹھا سے دور رہا, جو فرش عذاب پہ آ گیا اس کی دنیا بھی بن گئی. کہ ہم مجلس حسین کرا رہے ہیں. تبرک بانٹنا معیار نہیں ہے. تبرک تو شاید اس لیے بانٹا جا رہا ہے کہ دوسری قوموں کو فرش عذاب پہ لایا جائے. فرش عذاب پہ لایا جائے یعنی لالچ دلائی گئی کہ وہ آئے اور مذہب حسین کو سمجھے, پیغام حسین کو سمجھے. یہ ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے نہیں ہے.
لہذا ہر مجلس میں انسان کو خلوص سے پیش آنا بے چاہیے، شک بے شک خلوص اور خالصتاً اعمال انجام دینا چاہیے، دکھاوا نہ ہو۔ دکھاوے میں تباہی ہے، آبادی نہیں ہے۔ ہاں سبحان اللہ بے شک دکھاوے میں تباہی نظر آئے گی، آبادی نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اتنا مجسم کرو، اتنا پیکر خالص میں ڈھال لو کہ جب اگر توبہ یا غلطی کر کے حسین کی خدمت میں پہنچو تو حسین یہ کہنے پر مجبور ہو جائے انتا حر فی الدنیا والآخرہ۔ اگر وہ خلوص حر والا رہا تو دنیا میں بھی آزادی کی سند ملے گی، آخرت میں بھی آزادی کی سند ملے گی۔ خلوص ہونا چاہیے۔ یہ حسین ہے، یہ فرش عزا ہے۔ عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھ کر ان پیغامات کو دہرایا جائے جو 1400 سال رسول اسلام نے ہمارے اور ان کے درمیان بیان کیا تھا۔ لہذا اخلاص ہونا چاہیے، اور لبیک یا حسین کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ ہم صادق بن کے، ہم امین بن کے، ہم عابد بن کے، ہم زاہد بن کے، ہم متقی بن کے، ہم پرہیزگار بن کے، ہم عبادت گزار بن کے، ہم شجاع بن کے، ہم بہادر بن کے حسین کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ لبیک یا حسین کا مطلب۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یاد رکھیے، اگر ہم شیعہ ہے یہ ہمارے لیے فضیلت کا باب ہے۔ نہیں معلوم اللہ ہمیں کس قریے میں، کس ملک میں، کس مذہب میں پیدا کرتا۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ دیکھو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، انسان کو عقل کا استعمال کرنا چاہیے، انسان کو بصارت کا استعمال کرنا چاہیے، انسان کو سماعت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ صحیح استعمال کرے گا تو حق کو تلاش کرے گا۔ شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اپنی عقلوں کو استعمال کرو، اپنی فکروں کو استعمال کرو، اپنی سماعت کو استعمال کرو، اپنی بصارت کو استعمال کرو، تلاش کرو کہ مذہب حق کون ہے۔ اب اگر ان کا استعمال کر کے تم نے مذہب کو اختیار کر لیا اور مذہب حق کو اختیار کر لیا تو گویا تم نے یقین پیدا کر لیا، تم نے جذب پیدا کر لیا کہ ہمارے نزدیک، ہمارے فکر کے نزدیک یہ مذہب حق پر ہے، یہ مذہب سچائی پر ہے۔ تو واضح یہ ہوا کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر آ کر رک جاتا ہے، ہر سوال کا جواب نہیں دے پاتا، ہر مقام پر دفاع نہیں کر پاتا۔ یہ واحد مذہب ہے کہ کسی نے جب بھی سوال کیا تو کبھی علی اول سامنے آیا، کبھی علی دوم سامنے آیا۔ اللہ نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا، کہا اگر امامت نہ رہے، ظاہراً دکھائی نہ دے تو مرجع کی شکل میں، آیت اللہ کی شکل میں ہمارے درمیان چھوڑا کہ اگر ضرورت پڑے تو مسائل کو یہ حل کریں گے۔ اس کو آپ صرف لفظ کو کی حد تک نہ رہیے کہ یا حسین یا حسین، یہ تو سبھی کہہ لیتے ہیں یا حسین۔ حقیقت تک جائیے۔ جب آپ اس حقیقت کے تحت لبیک یا حسین کہیں گے تو
تو آپ کا عقیدہ محکم ہوگا، آپ کے زبان میں صداقت نظر آئے گی، آپ کے زبان میں عبادت نظر آئے گی، آپ کے کردار میں کردار حسینی نظر آئے گا، آپ کا کردار نہیں ہوگا کردار حسینی و علوی نظر آئے گا۔ آپ غور کریں لبیک یا حسین کا اصل مطلب کیا ہے؟ سنیے، اگر حسین کی راہ میں جان قربان کرنی پڑے تو قربان کر دو۔ لبیک یا حسین کا تو بھائی لبیک یا حسین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو قربان کر دو، مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو مال لٹا دو۔ لبیک حسین کا مطلب یہ ہے، امام فرماتے ہیں ایک عالم دین نے یہ جملہ کہا، سن لو، لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مجاہد میدان میں تمہیں بلائے تو سودا کو چاہیے، بہن کو چاہیے، بھائی کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو آمادہ کرے، کس لیے؟ تاکہ میدان جہاد میں جا سکے۔ جو کل حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کی آواز لگائی تھی تو بیٹا بیٹا بن کر جائے، بھائی بھائی بن کر جائے۔ یہ عزت چاہتا ہے، یہ شرف چاہتا ہے، یہ اعمال میں تبدیلی چاہتا ہے، یہ انسانوں کے دلوں کو چھوڑتا ہے کہ کل تک ہم کیا تھے، آج ہمیں کیا بننا ہے۔ اگر زبان پر لبیک یا حسین آ گیا تو ہمارا کردار بدل جائے، ہمارا احوال بدل جائے، ہماری فکریں بدل جائے، ہمارا شعور بدل جائے، ہمیں زبان پر رہنے کا طریقہ مل جائے، ہمیں اہل بیت سے بات کرنے کا سلیقہ مل جائے۔ اگر زبان پر لبیک یا حسین ہے، ایک صلوات پڑھے محمد جب آپ کے پاس علم ہوگا، جب آپ کے پاس معرفت ہوگی، جب آپ کے پاس تعلیم ہوگا، اگر یہ چیزیں ہیں تو لبیک یا حسین کا مطلب آپ سمجھیں گے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو یہ زبانی دعویٰ ہے، قلبی دعویٰ نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، یہ جملہ سب سے پہلے کہاں استعمال ہوا، کس مقام پر شریعت نے استعمال کیا، کس جگہ استعمال کیا؟ تو سنیے، لبیک یا حسین، سب سے پہلے لبیک کا مطلب بتاؤ، پھر یا حسین بڑھاؤں گا۔ لبیک سب سے پہلے کہاں اور کس مقام پر استعمال ہوا؟ ہم میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو حج بھی کر چکے ہوں گے، کچھ عمرہ بھی کر چکے ہوں گے، اور جن کو یہ نصیب نہیں ہوا پروردگارہ انہیں اتنی قوت دے، اتنا مال و زر دے کہ حج و عمرے کی زیارت کے لیے جا سکے۔ تو جو بھی حاجی ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے بھی حاجی جاتے ہیں، چاہے وہ حج کرے چاہے وہ عمرہ کرے، جب بھی احرام باندھتے ہیں تو احرام کے ذکر میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ لبیک لکا لبیک اللہم لکا لبیک لا شریک لکا۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے میرے معبود، اب جو ہم نے لباس پہنا ہے یہ لباس زیادہ نہیں، دو ہی لباس ہے، یا نیچے یا اوپر، یعنی دنیا کے تمام غروروں کو ایک طرف پھیر
یہ احرام اور حج و عمرے کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جیسے انسان نے احرام باندھا تو وہ چیزیں جو شریعت میں حلال تھی وہ حرام ہو گئی. جو بھی صرف 5 چیزوں کے علاوہ کھانا پینا ضروریات زندگی بقیہ حالات ایک مچھر تک بھی حالت احرام میں نہیں مار سکتے. حالت احرام میں ایک مکھی کو بھی نہیں مار سکتے. خانہ کعبہ کے اطراف میں اگر کوئی پھول وغیرہ بھی لگا ہو تو اسے بھی نہیں توڑ سکتے. تو اب اللہ نے کہا کہ اس لفظ کو تمہیں اس مقام پر استعمال کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک لکا لبیک لا شریک لکا. کیا مطلب ہے؟ اے معبود تو جو کہے گا ہم قبول کریں گے. لبیک یعنی قبول کرنا، لبیک یعنی اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، لبیک یعنی ہر بات ماننا، لبیک یعنی اطاعت کرنا، لبیک یعنی پیروی کرنا، لبیک یعنی پیچھے پیچھے چلنا، لبیک یعنی عبادت کرنا، لبیک یعنی راہ مستقیم پر چلنا، لبیک یعنی صراط مستقیم، لبیک یعنی علی، لبیک یعنی حسین، لبیک یعنی محمد المختار وعلي الكرار وفاطمة ابنة الزهراء. نحن قوة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية سجادية باقرية جعفرية كاظمية رضوية جمالية هاشمية ملكة وزينبية. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا حيدري يا علي محمد آل محمد صلى الله. اب باندھ کے سارے مراحل کو انجام دینا ہے. مکہ مینا خانہ کعبہ کا طواف اور مینا میں جا کے کچھ آباد ہے وہاں میں انجام دینا. تو راستے میں تمہیں ہر جگہ یہ کہنا پڑے گا لبیک اللہم لبیک لکا لبیک لا شریک لکا. معبود تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. معبود تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، فقط تو ہی تو ہے. تیری اطاعت میں ہم اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. لیکن مجھے اسی 2 مقام پر ملا کہ اعمال کرتے رہو، حج کے اعمال ہو یا عمرے کے اعمال ہو، ہر جگہ تم لبیک لکا لبیک کہتے رہو. لیکن دو جگہ مجھے ایسا ملا کہ جہاں اللہ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے لبیک لکا لبیک لا شریک لکا لبیک نہ کہنا. کہا جب تم طواف کر رہے ہو خانہ کعبہ کا تو لبیک لکا لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تم وہاں پہنچ گئے جو مرکز ہے، تو تم اس مقام پر پہنچ گئے جو مرکز ہے. ایک مرحلہ یہ ہے. دوسرا مرحلہ میں آسانی سے سناؤں گا. ایک سب آپ پڑھے مان اللہ. اب مجھے نہیں معلوم اللہ نے کیوں کہا کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، طواف کرتے رہنا، ذکر کرنا، تھوڑی دیر کے لیے رک جانا. مجھے نہیں معلوم کیوں کہا، لیکن اتنا تو ہے کہ لا شریک لکا، معبود تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یعنی وحدانیت کو پہنچانے والا، رسالت کو لوگوں تک پہنچانے والا اسی خانہ کعبہ میں آنے والا ہے. بات آگے بڑھی، حیات عمل انجام دے دیا. اب مینا کے میدان میں پہنچے. معبود یہ تو سب سے بہترین عمل ہے. ہاں دوسرا مقام وہ ہے جہاں جتنے بھی حاجی جاتے ہیں، جتنے بھی عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، انہیں اس مقام پر اللہم لبیک لکا لبیک لا شریک لکا لبیک کہنے کا حکم نہیں ہے. وہ کہاں ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں، شریع حکم ہے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کہا
कहा वो कहाँ है? कहा वो मीना का मैदान है और 3 सुतून लगे हुए, 3 सुतून लगे हुए। देखिए मैं अपने लफ्जों में कहूँ, एक सलवात पढ़े मोहम्मद। अगर किसी को छेड़ना हो किसी को भी, तो आप उसे 1 मरतबा कहिए भाई ऐसा ना करो, 2 मरतबा कहिए ऐसा ना करो, 3 मरतबा कहिए ऐसा ना करो, 4थी मरतबा चिड़ बन जाएगी। मसलन एक साहब थे, उन्होंने कहा कि आप मतलब ईरान जा रहे हैं, तो जब जा ही रहे हैं तो हमारे बेटे साहब भी रहते हैं, उनसे आप जो है कहिएगा जो आपने पासपोर्ट बनवाया तो वो पासपोर्ट अभी तक आया नहीं है, तो आपको तहरीर के लिए मालूम कीजिए कहाँ है। तो साहब जब वहां मिले पहली मुहर्रम को गए, मुझसे पूछा, कहा भाई आपके वालिद साहब ने ये कहा है। फिर तीसरी मुहर्रम को मिले, कहा आपके वालिद साहब ने ये पूछा है। फिर 8वीं मुहर्रम को मिले, कहा आपके वालिद साहब ने ये कहा है। अब तू अपने आपा खो दिया, बिखर गए। तो ये है छेड़ना। तो अब जो भी हाजी जाता है, जो भी उम्रा करता है, अपने हाथों में किंकड़ियां उठाता है। बड़े शैतान को, छोटे शैतान को, मझले शैतान को किंकड़ियां मारता है। अगर किंकड़ी न लगे तो लगाओ, उस वक्त तक मारते रहो जब तक किंकड़ियां लग न जाए। और उसके बाद यहाँ तक नहीं रुका, कहा देखो थोड़ा आराम से यहाँ पर रखो, निशाना लो, रखो निशाना लो, और सही जहां जाके लगना चाहिए। तो अब वो हाजी या उम्रा करने वाला उंगलियों पर रखता है, 1 मरतबा मारा, 2 मरतबा मारा, 3 मरतबा मारा, यानी बार बार किंकड़ियां मार के हम ये बताते हैं कि ये वो शैतान है जो एक अमरे इलाही का इनकार किया था। ये वो शैतान है जो अल्लाह ने एक हुक्म दिया था। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह ने एक हुक्म दिया था कि आदम का सजदा करो, उसने आदम का सजदा नहीं किया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। आदम का सजदा नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया। तकब्बुर क्यों हुआ आया? क्या इसलिए आया कि उसने कहा अना अफजल हो, मैं इससे अफजल हूं, मैं इससे अफजल हूं। अफजल कभी मफसूल के नीचे नहीं आता। मैं अफजल हूं, मैं सबसे बुलंद हूं, मैं सबसे वाला हूं। मेरी खिदमत आग से हुई, उनकी खिदमत मिट्टी से हुई है। आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, जमीन हमेशा नीचे की तरफ जाती है। मैं शैतान से कहूं जो ऊपर चली जाए वो खत्म हो जाती है, लेकिन जमीन एक ऐसी चीज है, इतनी अमीन है, इतनी अमीन है, अगर एक दाना दोगे तो सारे दाना एक इनकार किया था उसने। तो आज तक हुक्म इलाही सादिर हो गया। अल्लाह का हुक्म, जितने भी हाजी जाए सब किंकड़ियां लेकर निशाना लगा लगा कर मारे। तो एक हुक्म का अगर कोई इनकार कर दे उसे किंकड़ियां मारी जाती है, उसे शैतान कहा जाता है। अब तारीख इस्लाम ने कहा कुछ लोगों ने कई हुक्म बढ़ा दिए, कई हुक्म घटा दिए। जिन्होंने बढ़ाया वो भी हुक्म खुदा की खिलाफ वर्जी, जिसने घटाया वो भी हुक्म खुदा की खिलाफ वर्जी। तो जैसे वो शैतान जो मिना के मैदान में मारा जाता है, वैसे ही बढ़ाने वाला घटाने वाला शैतान उसी की कड़ी गलाएगा। अपने लफ्जों से मैं कहूं, जैसे वहां जाकर हम शैतान को छेड़ते हैं, उसी तरीके से बढ़ाने वाले को हमारे फरिश्ते आज़ाब पे छेड़ के बताते हैं।
ہم چھیڑ کے بتاتے ہیں 2 حکم ہے 2 جگہ ہے اللہم لبیک لک لبیک نہیں وہاں بھی نہیں کہہ سکتے باتیں بہت سی ہیں انشاءاللہ کل یہ لبیک کی حقیقت کیا ہے حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا اپنی بات نہیں کہوں گا لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر جان کی قربانی دینا پڑے تو ہم آمادہ ہیں اولاد کی قربانی دینی پڑے تو ہم آمادہ ہیں اپنے بچوں کی اور خود کی جان دینی پڑے تو ہم آمادہ ہیں کس لیے لبیک یا حسین کی صدا بن کے حسین کا جواب بن کے ہم آمادہ ہیں ہمارے اندر وہ تبدیلیاں ہیں اگر حسین آ جائیں اور مانگے کہ ہمیں جان چاہیے دینے کے لیے آمادہ ہیں مجھے مال چاہیے ایسا اپنے آپ کو خالص بناؤ کہ اگر حسین آواز لگا دے یا حسین کا آخری فرزند آواز لگائے ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہ جائیں فرزند آخر جو آواز لگائے گا تو ساری کائنات میں گونجے گی جس کے اندر خلوص ہوگا جس کے اندر ایمان ہوگا جو اہل ایمان ہوگا وہ اس فرزند آخر کی آواز پر لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا جس کے اندر خلوص نہ ہوگا جس کے اوپر ایمان جس کے اندر ایمان نہ ہوگا وہ اپنی جگہ اپنے بستر پر اپنے مقام پر سوتا ہوا نظر آئے گا لیکن اللہ نے کہا کہ جب آخر بلائے گا اگر کوئی قبروں کے اندر با ایمان ہے تو اپنی قبروں کو چھوڑ کر خانہ کعبہ پہنچے گا اور امام کی ہمراہی کرے گا ایک لفظ کہے گا لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی سبحان اللہ لہذا اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں اپنی فکر کا صحیح استعمال کریں اور اپنے قلب کا بھی صحیح استعمال کریں اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک عنہ مسئولا یہ جو ہم مسلسل 3 دن سے بیان کر رہے ہیں نا اللہ کہہ رہا ہے یہ کان جو ہے یہ آنکھیں جو ہیں اور یہ دل و دماغ جو ہے ہم ان تینوں سے سوال کریں گے تمہاری جواب کا پروردگار منتظر نہیں ہے کہ تم بولو گے تو جواب نہیں اللہ حکم دے گا تو یہ کان آگے بڑھے گا اللہ حکم دے گا تو یہ آنکھیں بتائے گی اللہ حکم دے گا تو یہ دل و دماغ بیان کرے گا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے انہو کانا انہو مسئولا ان سے سوال کیا جائے گا میں اپنی بات کو اسی یہاں روک رہا ہوں کیوں اس لیے کہ دل کا صحیح استعمال اگر کرو گے تو جواب دے پاؤ گے ایک جملہ میں جوانوں کے لیے عرض کروں ایک سوال پڑھے محمد سوال پروردگار آپ کے کانوں سے بھی کرے گا آپ کے دل سے بھی کرے گا اور آپ کے آنکھوں سے بھی سوال کرے گا زبان سے ان پر سوال جواب نہیں دینا ہے یہ جو پوچھنے ہم تک آتی ہیں WhatsApp پر یا دیگر چیزوں کے اوپر آپ نے دیکھا بہت اچھی اور پھر فوراً فارورڈ کر دیا دیکھا اچھی لگی فارورڈ کر دیا تو یاد رکھیے پہلے اسے پڑھیے اس کی تحقیق کیجیے صحیح ہے یا نہیں ہے ایسا تو نہیں دشمن کی طرف سے ایسا تو نہیں کوئی غلط بات لکھی ہوئی ہے ایسا تو نہیں یہ حدیث معصوم کی ہے بھی یا نہیں ہے آپ نے فوراً دیکھا اور فوراً فارورڈ کر دیا اگر وہ بات غلط رہی تو یاد رکھیے جو فارورڈ کیا ہے دوسری جگہ بھیجا اس نے عمل کیا تو آپ گنہگار بنیں گے لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھیے دیکھیے تحقیق کریے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یہ پوری عالم اسلام کے لیے سب کے لیے کہہ رہا ہوں فوراً فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دیکھیے غور کریے فکر کریے کہ
کیونکہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا. تو یہ ایک مرید سوال واقع ہوگی روز محشر. ہم تمہاری زبان سے نہیں پوچھیں گے, تمہاری آنکھوں سے پوچھیں گے. ہم تمہاری زبان سے نہیں پوچھیں گے, تمہارے کان سے پوچھیں گے, تمہارے دل و دماغ سے پوچھیں گے. اگر ہمارا عمل خالص رہا تو ہم جواب دے پائیں گے, اگر خالص نہ رہا تو یہ جواب دیں گے. اب یہ کہیں گے ہم نے یہ برائی کی, ہم نے یہ برائی کی, ہم نے یہ سنا, ہم نے وہ سنا. کان آواز دے گا ارے یہ غیبت کر رہے تھے. تو ایک سوال پڑھ محمد کان اچھی بات ہو رہی ہو تو لوگ بہت کم سنیں گے. فرشی آتا ہے, ذکر معصوم ہو رہا ہے, کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے. بھائی جو قریب سے سننے میں مزہ ہے وہ دور سے تو نہیں ہے. اور قریب میں نہیں کہہ رہا ہوں, فرش اعضا کی ایک الگ عظمت ہے, اہمیت ہے, اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں. اب ایک میں بیان کر رہا ہوں, یہ ہے خیر, فعل خیر. آپ ہو سکتا ہے توجہ دے, ہو سکتا نہ دے, دے بھی رہے ہیں انشاءاللہ کہ دے رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو جب اچھی باتیں ہوتی ہے تو لوگ توجہ دیتے بھی ہیں اور نہیں بھی دیتے. لیکن اگر کوئی کی غیبت ہو رہی ہو تو دور کھڑا بھی انسان قریب آ کر کان لگا کر سن رہا ہے. سننے کے لیے آ جاتا ہے کہ آخر کس کی بات ہو رہی ہے, جبکہ اللہ نے فرمایا غیبت کرنے والا, غیبت سننے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ بتاؤ یہاں زیادہ شرف ہے یا وہ سن کے جہنم میں جانا بہتر ہے؟ اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان رکھو. غیبتوں سے بچو, برائیوں سے بچو, لوگوں کی غیبتوں سے بچو, لوگوں کا حق نہ مارو, کسی کی برائی نہ کرو, بلکہ اپنے آپ کو بچاؤ اور بچا کر اس فرش اعضا پہ تشریف لے آؤ. یہ فرش اعضا واحد جگہ ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گی. باہر رہ کے, مجلس اعضا سے دور رہ کے, غیبتیں کر کے یہ سبب بنے گی جو تمہیں جہنم تک لے جائے گی. اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ دور کھڑے ہو کے لبیک یا حسین کو یا فرش اعضا پہ دور سے لبیک یا حسین کہو گے تو دور والی آواز پہنچے گی, اگر قریب سے کہو گے تو قریب والی پہنچے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قربت چاہتا ہے, جو قریب ہوگا وہ پہلے پہنچیں گے, جو دور ہوگا وہ بعد میں پہنچیں گے. جو دور ہوگا وہ بعد میں پہنچی, ہو سکتا ہے پہنچ سکے نہ پہنچ سکے, ہو سکتا ہے پہنچ سکے نہ پہنچ سکے, پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے. حسین نے ایک جملہ لکھا تھا خط میں, حبیب حبیب دیکھو میں نرے آدھا میں گر گیا ہوں, ہماری مدد کر سکتے ہو تو آ جاؤ. یہ جملے کے لیے ملتے تکلیف ہے, آ جاؤ. دیکھو آنے میں کوتاہی نہ کرنا. آپ نے غور کیا کبھی کہ حبیب ایسا نہ ہو کہ تم کوفہ میں رہ جاؤ. سفر ہے کوفہ سے کربلا تک کا 83 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر, اتنی دور سے کربلا آنا ہے. حسین نے تاکید کی ہے حبیب کو کوتاہی نہ کرنا. حسین
یہ بتانا چاہتے ہیں تم مجلس حسین کر رہے ہو، تم عزائے حسین کر رہے ہو، دیکھو کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، محرم ختم ہو جائے اور تم کوتاہیوں میں رہ جاؤ۔ کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ، جلدی کرنا، جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں پہنچا دینا۔ حبیب نے بہت جلدی کیا تو 6 یا 7 محرم کو پہنچے۔ بس رضاکاروں، آج مجھے زینب کے دونوں نحال کا مصائب پڑھنا، 5 محرم ہو گئے، جناب زینب اپنے بیٹے اور محمد کو آمادہ کیا، کس کے لیے؟ میدان جنگ۔ اور ایک جملہ کہا، بیٹا جاؤ میدان میں جاؤ اور راہ خدا میں قربان ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک جملہ مجھے ملا، سوچتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زینب نے کہا کہ میرے لال جاؤ قربان ہو جاؤ، اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو جاؤ، جو بھی آیا ہے اسے قربانی دینی ہے اور امام کے اطاعت میں سر کو خم کرنا ہے۔ تو زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ یہ کہا کہ جاؤ اپنے ماموں پر قربان ہو جاؤ۔ یہ لفظ ماموں کا استعمال کیوں کیا؟ کہا دیکھو، جب عرب میں کسی کو غیرت دلانی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں کیا بھی یہی ہے کہ جب کسی کو غیرت دلانی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ تمہارے باپ ہے، وہ تمہارے ماموں ہے، وہ تمہارے چچا ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے یہاں کمی نہ ہونے پائے، اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ زینب نے اور محمد کو غیرت دلائی، یہ تمہارے ماموں ہے۔ بس دونوں لال گھوڑے پر سوار ہو گئے، مطلب نکاح بہت چھوٹے تھے۔ ایک کو امام حسین نے سوار کیا، محمد کو جناب عباس نے سوار کیا۔ دونوں لال، دونوں بھائی آنکھوں میں گفتگو کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ مجھے عمر صاحب کو قتل کرنا ہے، تو ایسا کرو کہ میں میمنہ کی طرف سے جاتا ہوں اور تم میسرہ کی طرف سے آؤ، اور بیچ میں عمر صاحب کا خیمہ ہے، وہاں ملاقات ہوگی۔ ادھر سے آن چلے، ادھر سے محمد چلے، لڑتے لڑتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں عمر صاحب کا خیمہ تھا، اور مقتل نے لکھا کہ وہ تو وہاں سے نکل گیا۔ جب وہاں پہنچے تو اور محمد کو دریا دکھائی دیا، دریا دکھائی دیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا ہے کاش ہم مشق سکینہ لائے ہوتے، پانی بھر کے لے جاتے۔ بس ایسا کرو، میں بات کو بڑھا نہیں رہا ہوں، بس جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وقت بھی آیا کہ اور محمد لڑتے لڑتے پیاس کی شدت نے اتنی تپش بڑھائی کہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے اتنا زخموں سے چور ہو گئے کہ گھوڑے پر سمجھ نہ سکے، زین سے زمین پر آئے، آواز دی مانو میری مدد کو آئیے، مانو میری نصرت کو آئیے۔ اب حسین بھی پہنچے، عباس بھی پہنچے، جلدی جلدی تو 3 جملے پڑھوں گا، بس یہاں سے 30 سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ امام حسین اور جناب عباس پہنچے اور محمد کے جنازے کو اٹھایا اور خیمے میں لے آئے۔ اب جملہ میرا پہلا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ خیمے میں لے آئے، خیمے میں رکھ دیا،
ابھی تک جتنے بھی جنازے آئے تھے سارے جنازوں میں جناب زینب آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، لیکن جب یہ دو جنازہ آیا تو زینب نظر نہ آئی۔ ام لیلا نے کہا ارے زینب کہاں ہے؟ زینب کہاں ہے؟ زینب دکھ نہیں رہی ہے۔ بڑا تلاش کیا گیا تو پتا چلا زینب ایک خیمے میں۔ پوچھا زینب آخر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ میں اس لیے نہیں آ رہا کہیں میرا بھیا حسین شرمندہ نہ ہو جائے کہ زینب کی ناز کربلا میں ختم ہو گئی۔ یہ ایک قطرہ آنسو ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ دوسرا جملہ، زینب آئی، حسین نے بلایا، زینب نے یہ ماں دنیا کی مائیں اور ہوتی ہے، یہ زینب ہے، یہ ہاشمی گھرانے کی بنی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے میں داخل ہوئی، دیکھا آن کا جنازہ بھی پڑا ہوا ہے، محمد کا جنازہ بھی پڑا ہوا ہے، دونوں جنازے کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ آن کے سینے پر رکھا۔ یہ ماں ہے، ماں ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن ہائے زینب ایک ہاتھ آن کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا اور ایک جملہ کہا اللہم ربنا تقبل منا ھذا العمل۔ اے میرے معبود میرے لال کی قربانی کو قبول کر۔ دو جملے ختم ہو گئے، تیسرا جملہ آخری جملہ میں جس کا تاریخ کربلا نے کہیں نہیں لکھا کہ زینب نے اپنے دونوں لال پر گریہ کیا، نہیں لکھا۔ کیا یہ مصائب کم تھا کہ زینب کی آنکھوں کے سامنے دونوں لال کو پامال کیا جا رہا ہے؟ آنسو نہیں نکلا۔ زینب بے گناہ کمان اپنے دونوں لال کو چھوڑ کے جا رہی ہے، زینب کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا۔ یہاں تک کہ شام میں تو سرائے زینب آگے نہیں بڑھی، آنسو نہیں نکلا۔ یہ ماں ہے، زینب ہے، کہا میں حسین کے لیے گریہ کروں گی۔ اپنے لال کو بلا دیا، لال کو بلا دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ جوان کا لاشا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دو لال تھے، دونوں قربان ہو گئے، زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا۔ مقتل کربلا ختم ہو گیا، کوفہ شام کا بازار ختم ہو گیا، لیکن زینب نے 40 دن یا 1 سال تک زینب نے گریہ نہیں کیا۔ لیکن جب یہ زینب مدینے میں پہنچی، سنیے محرم ختم ہوتا ہے، 5 محرم میں 6-7 8 ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہمارے محرم میں ہمیں پھر نہیں معلوم ہم سارے آئندہ زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ یہ مصائبی ہے، یہ آسونی ہے، یہ آزاداری ہے، یہ فرش ازائی ہے، یہ ممبری ہے، جو ہمیں شرف بخشتا ہے، جو ہمیں منزل تک لے جاتا ہے، جو ہمیں مقام تک لے جاتا ہے۔ یا آنکھوں میں آنسو رہے۔ یاد رکھیے 9-10 محرم کو حسین نے کہیں پر ہمیں یاد نہیں کیا، لیکن جب علی اکبر کو علی اصغر کو لے کر چلے ہیں کہ ایک جگہ یاد کیا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماتم کرنے والوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ کہیں نہیں ہوئی، مطلب ختم ہو گیا، مدینے پہنچ گئی، مدینے پہنچ گئی۔ عبداللہ آئے اور آنے کے بعد سید سجاد سے کہا سید سجاد اپنی امی اماں سے کہو کہ بہت دن ہو گیا ہے، آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے آئی ہے، آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے کے آئے ہیں۔ اب سید سجاد ہے، امام وقت ہے، جناب زینب کے قریب ہے کہ اپنی اما چچا آئے تھے، امی اما آئے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے گھر کو آئیے۔ زینب نے چادر کو سنبھالا،
آخری جملہ ختم کر دیا میرے مجلس میں. زینب نے چادر کو سنبھالا, عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی. کون ایسا شخص ہے جو اپنے اہل خاندان کو نہ پہچانتا؟ اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں, پڑھ ہی نہیں سکتا میں. کون ایسا شخص ہے جو اپنے اہل خاندان کے افراد کو نہ پہچانتا اور خاص طور سے اپنی زوجہ کو نہ پہچانے؟ تو جانے کا مقام ہے, لیکن ہائے عبداللہ جیسے ہی داخل ہوئے ایک مرتبہ دیکھا کہ صحیفہ نام میں بیٹھی ہوئی گریا کر رہی, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, ہائے عسکر مارا گیا. ایک مرتبہ عبداللہ قریب گئے, عبداللہ قریب گئے, شانے کو پکڑا, اے بی بی, اے بی بی, اگر تمہیں روزہ ہے تو سید سجاد آ گئے, جاؤ سید سجاد کو جناب زینب نے اپنے چہرے کو لٹایا, عبداللہ کی طرف دیکھا, عبداللہ نے جناب زینب کو دیکھا. مجھے نہیں معلوم پہچانا یا نہیں پہچانا, لیکن مقتل نے یہی لکھا کہ اے بی بی جہاں ہونا چاہیے وہاں چلی جاؤ, سید سجاد وہاں ہے. اس سے تو مطلب یہی نکلتا ہے کہ عبداللہ نے پہچانا نہیں. جیسے ہی یہ جملہ کہا, ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ, عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا. اب اس مقام پر آپ کر دیا. اس مقام پر جب عبداللہ اور جناب زینب بیٹھے, عبداللہ نے پوچھا میں نے تو لال بھیجے تھے اور ان پر کیسی چنگی فرزند ہے نا, کیسی چنگی. اب جناب زینب نے بتانا شروع کیا کہ تمہارے بیٹے تھے, انہوں نے اپنے ماں پر اپنی جانیں قربان کر دی, دریا کی ترائی تک پہنچ گئے تھے. میمنہ و میسرہ کو چیرتے ہوئے پہنچے تھے. ختم کر دیا ہم نے. بیان کر رہی تھی جناب زینب. اب جو بیان کیا ہے نا تاریخ کربلا میں زینب کہیں نہیں ہوئی. اب جو عبداللہ سے بیان کیا ہے تب زینب رونے لگی. امن محمد کا مسلح یاد آیا, امن محمد کا ہمارا یاد آیا. ایک جملہ بغیر کہے نہیں ہوگا, خدا دادی ہے اللہ. جناب زینب داخل اپنے لال پر گریا کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کم سے کم حسین کا ایک فرزند زندہ تھا, سید سجاد. زینب نے اپنے لال کے اوپر گریا نہیں کیا, بلکہ بتایا سید سجاد ہم حسین پر رونے کے لیے آئے ہیں. بس کب ہوئی مجلس, زینب نے گریا نہیں کیا. کب روئی ہے جب چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے, عوامہ دیکھا, اجرا دیکھا, تو اب محمد یاد آئے اور محمد یاد آ گئے. رویا نہیں تھا. اور عبداللہ پوچھتے جا رہے تھے, یہ بتاؤ بیٹی میرے لال نے کیسی جنگ کی, کیسے گئے, کس طریقے سے حملہ کیا, کیسے دشمنوں کو شہید کیا. اب جناب زینب فضائل بیان کر ختم کر دیا. جناب زینب فضائل بیان کرے, میرے دونوں رات مقتل میں پہنچے, یزیدیوں کو بھی ناب کیا, یزیدیوں کو بدنام کیا, شہ مار ڈالا. اور بیان کرتے نہ سن سکو گے جملہ, بیان کرتے ذات شجاعت زینب بیان کرتے دونوں ہاتھ اٹھ گئے, قیامت گزر گئی. ہاتھ اٹھے, کپڑا ہٹا, عبداللہ کی نگاہ گئی, عبداللہ کی نگاہ گئی. ایک مرتبہ عبداللہ نے تو بیوی کے بازوؤں کو دیکھا, بابی بیوی کے کلائی کو دیکھا, زمین پر بیٹھے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھے, پھر کھڑے ہوئے. ارے غیرت ہے بنی ہاشم کی. جناب زینب نے ختم کر دیا. جناب زینب نے ایک جملہ پوچھا,
اے جعفر اے میرے والی و وارث، کیا تمہیں اور محمد کا مصائب